غفاری بھائیوں کی بہادری۔ اب آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دشمن کو روکنا ناممکن ہے، چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے قتل ہو جائیں۔ چنانچہ دو غفاری بھائی آگے بڑھے اور لڑنے لگے۔ یہ شعر ان کی زبان پر جاری تھے۔ ترجمہ: بنی غفار اور قبائل نزار نے اچھی طرح جان لیا ہے کہ ہم بے پناہ شمشیر آبدار سے فاجروں کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ اے قوم، تلواروں اور نیزوں سے شریفوں کی حمایت کر۔ جابری لڑکوں کی فداکاری۔ ان کے بعد دو جابری لڑکے سامنے آئے۔ دونوں بھائی تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت نے انہیں دیکھا تو فرمانے لگے، اے میرے بھائی کے فرزندوں، کیوں روتے ہو؟ واللہ مجھے یقین ہے ابھی چند لمحے بعد تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ انہوں نے گریا سے ٹوٹی ہوئی آواز میں عرض کیا، ہم اپنی جان پر نہیں روتے، ہم تو آپ پر روتے ہیں۔ دشمن نے آپ کو گھیر لیا ہے اور ہم آپ کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے۔ پھر دونوں نے بڑی ہی شجاعت سے لڑنا شروع کیا، بار بار چلاتے تھے، السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ آپ جواب دیتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ آخر کار دونوں شہید ہو گئے۔ حنظلہ ابن سعد کی شہادت۔ حنظلہ ابن اسعد کی شہادت۔ اس کے بعد حنظلہ بن اسعد حضرت کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور بآواز بلند دشمن سے مخاطب ہوئے، اے قوم، میں ڈرتا ہوں عاد و سمود کی طرح تمہیں بھی روز بد نہ دیکھنا پڑے۔ میں ڈرتا ہوں تم برباد نہ ہو جاؤ۔ اے قوم، حسین کو قتل نہ کرو، ایسا نہ ہو خدا تم پر عذاب نازل کر دے۔ بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ علی اکبر کی شہادت۔ غرضے کی یکے بعد دیگرے تمام اصحاب قتل ہو گئے۔ اب بنی ہاشم اور خاندان نبوت کی باری تھی۔ سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے علی اکبر میدان میں آئے اور دشمن پر حملہ کیا۔ ان کا شعر تھا، میں علی بن حسین بن علی ہوں، قسم رب کعبہ کی ہم نبی کے قرب کے زیادہ حقدار ہیں۔ قسم خدا کی نامعلوم باپ کے لڑکے کا بیٹا ہم پر حکومت نہ کر سکے گا۔ بڑی شجاعت سے لڑے، آخر مرہ بن العبدی کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ ایک راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا خیمے سے ایک عورت تیزی سے نکلی، اتنی حسین تھی جیسے اٹھتا ہوا سورج۔ وہ چلا رہی تھی، آہ بھائی، آہ بھتیجے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور خیمے میں پہنچا آئے۔ پھر علی اکبر کی نعش اٹھائی اور خیمے کے سامنے لا کر رکھ دی۔ قاسم بن حسن کی شہادت۔ ان کے بعد اہل بیت اور بنی ہاشم کے دوسرے جاں فروش قتل ہوتے رہے، یہاں تک کہ میدان میں ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ وہ کرتا پہنے، تہبند باندھے، پاؤں میں نال پہنے تھا، بائیں نال کی ڈوری ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ اس کا چہرہ چاند کا سا تھا۔ شیر کی طرح بفرا ہوا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ عمر بن ازدی نے اس کے سر پر تلوار ماری۔ نوجوان چلایا، ہائے چچا، اور زمین پر گر پڑا۔ آواز سنتے ہی حضرت بھوکے باز کی طرح ٹوٹے اور غضبناک شیر کی طرح قاتل پر لپکے بے پناہ تلوار کا وار کیا۔ قاتل نے ہاتھ اٹھا دیا مگر ہاتھ کہنی سے کٹ کر اڑ چکا تھا۔ زخم کھا کر قاتل نے پکارنا شروع کیا۔ فوج اسے بچانے کے لیے ٹوٹ پڑی مگر گھبراہٹ میں بچانے کی جگہ روند ڈالا۔ راوی کہتا ہے، جب غبار چھٹ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت حسین لڑکے کے سرہانے کھڑے ہیں، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت جنہوں نے تجھے قتل کیا۔ قیامت کے دن تیرے نانا کو یہ کیا جواب دیں گے؟ بخدا تیرے چچا کے لیے سخت حسرت کا مقام ہے کہ تو اس سے پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جواب دے مگر تجھے اس کی آواز نفع نہ پہنچا سکے۔ افسوس تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے اور دوست باقی نہ رہے۔ پھر لاش اپنے گود میں اٹھا لی۔ لڑکے کا سینہ آپ کے سینے سے ملا ہوا تھا، پاؤں زمین پر رگڑتے جاتے تھے۔ اس حال سے آپ اسے لائے اور علی اکبر کی لاش کے پہلو میں لٹا دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا
قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ مولود تازہ کی شہادت۔ حضرت حسین پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ عین اس وقت آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، وہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اسے گود میں رکھا، اس کے کان میں آذان دینے لگے۔ اچانک ایک تیر آیا اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا، بچہ کی روح اسی وقت پرواز کر گئی۔ آپ نے تیر اس کے حلق سے کھینچ کر نکالا، خون سے چلو بھرا اور اس کے جسم پر ملتے ہوئے فرمانے لگے، واللہ تو خدا کی نظر میں حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے سے زیادہ عزیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نظر میں صالح سے زیادہ افضل ہیں۔ الہی اگر تو نے ہم سے اپنی نفرت روک لی ہے تو وہی کر جس میں بہتری ہے۔ بنی ہاشم کے مقتول۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اکثر بنی ہاشم اور اہل بیت شہید ہو گئے۔ ان میں سے ذیل کے نام مورخین نے محفوظ رکھے ہیں: محمد بن ابی سعید بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، محمد بن عبداللہ بن جعفر، اون بن عبداللہ بن جعفر، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، ابو بکر بن الحسن، عبداللہ بن الحسن، قاسم بن الحسن، علی بن حسین، عبداللہ بن حسین۔ یہ کل 17 ہیں۔ ایک بچے کی شہادت۔ ان سب کے بعد اب خود آپ کی باری تھی۔ آپ میدان میں تنہا کھڑے تھے، دشمن یلغار کر کے آتے تھے مگر کسی کو وار کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس قتل کا گناہ دوسرے کا سر ڈالے، لیکن